جو اپوزیشن کی طرف سے کچھ الزامات لگائے گئے فری اینڈ فیئر کے حوالے سے، اور کچھ حلقے غالباً آپ کا اپنا حلقہ بھی ہے GBLA 2، اس پہ بھی جو ہے کافی سوالات جو ہیں وہ اٹھائے ہیں، تو آپ کیا کہتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں کہ الیکشنز کیا فری اینڈ فیئر ہوئے ہیں؟ دیکھیں اوپن بڑی چیزیں ہوئی ہیں، بعض تو جس کو مطلب میں نہ بھی کہوں، کوئی نہ بھی کہے، تو وہ سب کے سامنے ہے۔ مثال کے طور پہ اس دفعہ گلگت بلتستان الیکشن 2017 ایکٹ، الیکشن ایکٹ کے تحت یہ الیکشن ہوئے ہیں، اور اس میں اس الیکشن ایکٹ کے تحت جو الیکشن ہوئے اس میں تھا، یہ قانون یہ ڈیمانڈ کرتا تھا کہ آپ کے جتنے پبلک آفس ہولڈرز ہیں وہ الیکشن کیمپین نہیں کر سکتے ہیں اپنی پارٹیز کے لیے، تو باقی جو پرسنل کیپیسٹی میں یا پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ تو کر سکتی ہے، وہ قدغن تھی اس دفعہ۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ یہ قدغن صرف کاغذ کی حد تک اور قانون کی حد تک ہی رہی۔ پاکستان تحریک انصاف کے بہت سارے سٹنگ منسٹرز آ گئے، انہوں نے کیمپین کی، ڈنڈا پور صاحب آپ دیکھ لیں، اس طرح بہت سارے بڑے بڑے نام، بخاری صاحب ہیں، ہم دیکھ رہے تھے کھلے عام جو ہے وہ اناؤنسمنٹس ہو رہی تھیں، کچھ پروجیکٹس کے اعلانات ہو رہے تھے سٹنگ منسٹرز کے، اور بقول الیکشن کمشنر جو ہم نے 90 سے اوپر جو نوٹسز دیے ہیں، تو وہ نوٹس سے کچھ فائدہ ہوا میر صاحب؟ یہ کہنے کے لیے ٹھیک ہے، ویسے یہ ہے نا کہ الیکشن کمشنر کر بھی کچھ نہیں سکتے ہیں، ظاہر ہے، مطلب ان کے پاس ڈنڈا ڈائریکٹ نہیں ہے، وہ صرف آرڈر کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ کہتے ہیں کہ ہم نے نوٹسز کیے ہیں، تو نوٹس کا کیا فائدہ مجھے بتائیں؟ اگر اس نوٹس کے اوپر عمل درآمد ہی نہیں ہو رہا تو اس نوٹس کو کر کے آپ کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں؟ آج کل لوگ سمجھدار ہیں، سب کو پتہ ہے کہ اس نوٹس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، روکنے والے روک کے دکھاتے ہیں، روکنے والے ہم نے دیکھا ہر جگہ اس طرح ہوتا ہے کہ روک کے دکھاتے ہیں، لیکن اس دفعہ آپ دیکھیں کہ وفاقی وزیر صاحب علی امین گنڈاپور صاحب نے 24 حلقوں کا دورہ کیا، ایک ایک حلقے میں خود گئے، وعدے کیے، اور اس طرح کے وعدے تھے کہ آپ کی میڈیا کی ہیڈ لائنز بنی۔ مثال کے طور پہ آپ اتنے کروڑ لے لیں، اتنے ووٹ دیتے ہیں، صبح بنے گا آپ ووٹ دیں گے تو پھر یہ ڈسٹرکٹس جن کی اناؤنسمنٹ پرانی حکومت نے کی تھی وہ بنیں گے اگر آپ ووٹ دے کے ہمیں جتائیں گے تو یہ سارا کچھ مشروط تھا، اوپنلی کیا انہوں نے۔ اس کے علاوہ مراد سعید صاحب آئے، زلفی بخاری صاحب آئے، اور بہت سارے آئے، تو یہ جو نوٹس ایشو کرنے کا تعلق ہے، ویسے ایک بات آپس کی یہ بھی ہے کہ اگر حکومت، اگر نظام کے اندر اسٹیٹ چاہے نا تو یہ کاغذ کا ٹکڑا، اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، ہو سکتا ہے آگے جا کے کسی ٹائم اسی کاغذ کے ٹکڑے کی بنیاد پہ کسی کو نااہل قرار دیا جائے، لیکن چانسز بہت کم ہیں۔ نہیں، آپ کا اشارہ جو ہے وہ کس طرف جا رہا ہے، میں اب اسی طرف ہی آنے لگا ہوں۔ دیکھیں اشارہ میں تو مطلب میں یہی بتا رہا ہوں، GBLA 2 گلگت بلتستان حلقہ 2، جمیل صاحب کے حالیہ کچھ بیانات بھی جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم جو ہے جوڈیشل کمیشن کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں، بلکہ ان کا ایک وقف نے وزیر اعلیٰ صاحب سے بھی ملاقات کی ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا اس میں کوئی اثر ہے، کچھ آگے چل کے کچھ ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے؟ میرے خیال میں ہو سکتی ہے، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جو حکومت تو کبھی نہیں چاہے گی کہ یہ ہو، لیکن مجھے لگتا ہے کہ جس فتح طرح اللہ صاحب کے لیے کچھ مشکلات پیش آ سکتی ہیں۔ فتح اللہ صاحب کے لیے میرے خیال میں آ سکتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے، ایک تو یہ جو حلقہ ہے نا، یہ کوئی گلگت بلتستان کے دور دراز کی کوئی کنسٹیچوئنسی نہیں ہے نا، یہ گلگت سینٹر کا ہے، جہاں پہ سارا کچھ دار مدار۔ مثال کے طور پر اس حلقے کے 2-3 چیف منسٹر گزرے ہیں، موجودہ یہ اس حلقے سے نہیں ہے، ایک اور نہیں تھے، تو یہ بڑا امپورٹنٹ حلقہ ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ سینٹر میں ہے تو پولیٹیکل ایکٹیویٹی، آپ کی حکومتی جو کارکردگی ہے، جو آپ کا پروسیس ہے، اس کو ڈسٹرب کرتا ہے۔ مثال کے طور پر پھر جلا وغیرہ ہوتا ہے، پھر پروٹیسٹ ہوتا ہے، پھر روڈیں، سڑکیں بلاک ہوتی ہیں، اس طرح کے ہنگامے ہوتے ہیں، تو پریشانی ہوتی ہے، تو اس سے بچنے کے لیے پریشر کو پھر اسی طرح ہینڈل کیا جاتا ہے کہ یا آپ عدالت جائیں، الیکشن ٹریبیونل کوئی بنے گا، اور لیکن سارا دار و مدار یہ اس فریق کے اوپر ہے کہ جو کس حد تک یہ اپنا کیس پلیٹ کرتے ہیں۔ اگر یہ سوئے رہتے ہیں تو کچھ نہیں ہوگا، اگر یہ کچھ ایکٹیو رہتے ہیں، کچھ ذرا مزاحمت کرتے ہیں، تڑ دکھاتے ہیں، آنے والا وقت بتائے گا کہ جمیل صاحب کیا کر سکتے ہیں۔